اسی سے آپ اندازہ کر لیں اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. لہٰذا کوئی نیک آدمی یہ سوچے میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، گناہ سے بچتا ہوں تو اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک اثر قبول کرے اور پھر میری تمام دعائیں قبول ہونی چاہیے. کوئی دشمن اگر مجھے گالی بک دے ادھر ہی تڑپ کے مر جانا چاہیے کیونکہ اللہ کے پیارے کو گالی دے دی ہے. ارے بھائی یار، اللہ کی ذات بے نیاز ہے بھائی، کتنی عبادات کر لو اس کی ذات پر اثر نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی گناہ گار ہے، یہ میں ترغیب کے لیے نہیں دے رہا ہوں، مایوسی سے نکالنے والے کے لیے کلمات ہوتے ہیں کہ گناہ گار ہے، زانی ہے پکا اور بہت اس نے فراڈ کیے ہیں، دھوکے دیے، قتل و غارت. بھئی 100 کا عدد پورا کر لیا ہے بھائی نے، قتل کر کر کے 100 کا عدد پورا کر لیا. تو قتل کرنے والوں کی قیمت انڈر ورلڈ میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کا کسی کا بلڈ نکلتے ہوئے دیکھیں، آدمی تھوڑا پر اور پھر بھی اس کا سخت دل رہے، اس کو وومیٹنگ نہ ہو، اس کا مطلب یہ بڑا مضبوط آدمی ہے. اور ایسے مضبوط آدمیوں کی بہت ساروں کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو مروانا ہوتا ہے. ہم تو چونٹی نہیں مار سکتے صحیح طریقے سے، چوہا مارے تو کر کے بھاگ جاتے ہیں، بس کے نہیں بھائی نہیں، وہ ایک بار ماریں گے چوہا تڑپنے لگے گا تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، نہیں بھائی میرے اندر ہمت نہیں، چوہا پھر سنبھل کے بھاگ جاتا ہے نالی کے اندر. تو ہم تو ایسے کمزور لوگ ہیں. اب جو انسانوں کو مار دے، اس کا پیٹ کاٹ دے، آنتیں باہر نکال دے، آنکھیں باہر نکال دے، تو بھائی وہ تو بڑا مضبوط آدمی ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قتل کرتے ہیں، پھر ڈرگس کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں. ان کو ڈرگس اتنی دی جاتی ہے کہ بس وہ ان کی زندگی ہوتی ہے، ہوش میں آؤ قتل کرو، دوبارہ نشے میں چلے جاؤ، عالم ہوش میں شاید ضمیر زندہ ہو جائے اور مقتولوں کی شکلیں سامنے آ جائیں، ملامت ہو. خیر یہاں نہیں تو آخرت میں تو خیر ہے ہی انجام. لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، سب کچھ نہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ اس نے 97 مرڈر کیے، 97 قتل کیے. پھر ایک جاہل کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے 97 سب کے سب ناحق قتل کیے، خواہ مخواہ قتل کیے، تو میری مغفرت ہو سکتی ہے کہ نہیں، میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں. جاہل نے کہا 97 قتل کیوں نہیں بچے گا؟ اس نے کہا نہیں بچوں گا تو تو کیوں بچ رہا ہے، تم بھی آ جاؤ. حدیث میں نہیں ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسے بھی مار دی، غصے میں آیا. پھر 98، پھر 99، پھر 100 قتل. اسی طرح جاہلوں کے مشوروں پر غصے میں آگے 100 قتل کر دی. پھر ایک عالم کے پاس پہنچا. آپ لوگ عالم کو وقت نہیں دیتے نا، اسی لیے آپ کے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں کسی عالم کا نام نہیں ہوگا. کسی صاحب علم کا نام رکھنا آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں شاید، یا یہ سمجھتے ہیں کہ بیکار لوگوں کے نام یہاں رکھنے کا فائدہ کیا؟ بیکار عالم نہیں، بجلی والا، اے سی والا، پانی کی موٹر والا، پان والا، سب کے نمبر ہوں گے اس کے اندر کیونکہ وقت پہ ہمیں مجھ کو بلانا ہوتا ہے، مینٹیننس کا کام کرا. عالم عالم تو ہم جمعے میں بیان سنتے ہیں جا کے، وہ بھی دیر میں آ کے بیٹھتے ہیں پیچھے تاکہ آدھے سے آدھا بیان سننے کو ملے اور جلدی سے باہر نکل کے اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ کاموں میں مشغول ہو جائیں. کوئی ایک بھی نام نہیں. لیکن اس کی برکت دیکھیں، وہ شخص عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ تو کامل توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیری توبہ ضرور قبول فرمائے گا. لیکن یہ بستی بروں کی بستی ہے، فلاں پہاڑ پر کچھ نیک لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ عبادات اختیار کرو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. اس کے دل میں بات بیٹھی، وہ چل پڑا توبہ کے ارادے سے. توبہ تو کر لی ہوگی فوراً کہ اب نہیں کروں گا، لیکن ان کی صحبت میں جانے کے ارادے سے چلا. لیکن راستے میں ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کر لیا. ابھی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں مشیت ہے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے آ گئے، جھگڑا شروع ہو گیا. رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم لے کر جائیں گے کیونکہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا. جہنم کے فرشتے کہنے لگے کوئی نیکی زندگی میں نہیں کہ 100 قتل کی، ہم لے کر جائیں گے. ابھی کون سا وہاں پہنچا تھا. پھر اللہ نے ایک اور فرشتے کو نازل فرمایا، اس نے کہا ٹھہرو میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، تم اس کا فاصلہ ناپو. اگر یہ بروں کی بستی سے قریب ہے تو جہنم میں جائے گا، نیکوں کی بستی سے قریب ہے تو جنت میں جائے گا. ایک روایت میں ہے جب ناپا گیا تو وہ بروں کی بستی سے ایک بالشت قریب تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ سمٹ جا. زمین سمٹ گئی اور وہ ایک بالشت نیکوں سے قریب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو مایوس ہوتا ہے اس کے لیے کہ بھئی مایوس نہ ہو، آؤ اپنے رب کی طرف. آپ کے گناہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. اللہ تعالیٰ کوئی انسان نہیں ہے کہ اگر آپ ماں سے 4 5 6 دفعہ بدتمیزی کر لیں، باپ سے کر لیں تو وہ ہمیشہ کی زندگی بھر ناراض ہو جائے اور وصیت کر دیتا ہے اس کا کمبخت کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا. دیکھا ہے آپ نے، ماں باپ ناراض ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وہ اس کی بے نیازی ہے، وہ شان بے نیازی کا حامل ہے، وہ اثرات قبول نہیں کرتا. آپ ہزارہ گناہ کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یوں روش اختیار کریں کہ توبہ کر کے پھر گناہ کریں، توبہ کر کے پھر اور سوچیں اللہ تو بخش دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توبہ کے ساتھ ساتھ گناہ نہ چھوڑے وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے. یہ بھی بری چیز ہے. تو اس لیے بہرحال یہ آپ کو سمجھایا کہ اللہ کی بے نیازی بہت بڑی ہے.